میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس حدیث پاک کی بھی پیروی کرتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ عز و جل اسے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نکاح، شادی، یہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اسلام اور دین میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی آیات نکاح کے باب میں ہیں، نکاح کے عنوان پر۔ اسی طرح حدیث میں بھی نکاح کی زبردست ترغیب موجود ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ یہ دو خاندانوں کا میلاپ ہوتا ہے، ایک ایسے مرد اور عورت جو بظاہر نارملی طور پر دیکھیں تو ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، آج تو بہت زیادہ جانتے پہچانتے ہوں گے، بس یہ ہمارے نصیب۔ لیکن نارملی طور پر سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک اجنبی عورت ہوتی ہے، اجنبی مرد ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو اگر کہیں کسی موقع پر دیکھنا اگر ثابت ہو تو وہ الگ میٹر ہے۔ خاندان والے آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو نارمل نکاح ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ خاندان والے ملتے ہیں، معلومات وغیرہ لیتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ شادی کی صورت بنتی ہے۔ تو اس طرح مطلب دو
ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ سلسلہ پھر خاندان کا، نسلوں کا آگے بڑھتا ہے۔ ہمارا جو آج کا بالخصوص عنوان ہے کہ شادی خانہ آبادی کے عنوان پر، کہ اس میں شادی اور اس کی تقریبات کو آج ہم زیر بحث نہیں لا رہے۔ ہم لا رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ان دونوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، میاں اور بیوی، زوجین، کیونکہ دونوں کی سوچ ایک ہی جیسی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات عادات میں فرق آتا ہے، اخلاقیات بھی بعض اوقات میچ نہیں کرتے، لیکن اگر دونوں بنانے کا ذہن رکھیں گے، ملاپ کا ذہن رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا ذہن رکھیں گے اور دونوں کے پیش نظر ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے، ایک دوسرے کی خوشی ہوگی، ایک دوسرے کی دل جوئی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ معاملہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دونوں طرف بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بیلنس کے لیے اسلام اور دین اور ہماری شریعت نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں شریعت مطہرہ میں۔ تو اللہ کرے کہ آپ اول تاخیر اس بیان کو سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں پہلو کو بہتر انداز سے بیان کروں، کہ نہ مرد کو لگے کہ یہ صرف اور صرف عورتوں کے حوالے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور دین نے دونوں کے معاملے میں جو کچھ رہنمائی فرمائی ہے، لہذا دونوں کو چاہیے کہ دل بڑا رکھ کر اور توجہ کے ساتھ اگر بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اندازہ ہو جائے گا کہ گھر کیسے چل سکتا ہے، کیونکہ گھر کے ٹوٹنے میں بہت زیادہ جو مسائل آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کے بنیاد پر دونوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی اور آپ نے توجہ کے ساتھ سنا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے بارے میں جو روایتیں بیان کی ہیں، ان روایتوں کو انشاءاللہ تعالی آج کے اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں مردوں کو جو ارشاد فرمایا یہ بھی بیان کرنا ہے، اور عورتوں کو جو ارشاد فرمایا یہ بھی بیان کرنا ہے۔ چنانچہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت 3 باتوں پر مشتمل تھی، اور بار بار انہیں ہی دہرائے، مطلب کہ ریپیٹ کر رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ زبان مبارک میں تتلاہٹ اور کلام مبارک میں آہستگی آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور جن کے تم مالک ہو یعنی لونڈی غلام، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں،
تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مقام پر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہو۔ دوسری حدیث سنیے، مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ اس لقمے میں بھی جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث سناتا، آدمی جب اپنی زوجہ کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے کتنی پیاری پیاری حدیثیں بیان فرمائی ہیں، کتنی پیاری پیاری حدیثیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس طرح کا حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے ایک عورت 17 18 سال 19 سال 20 سال، اس سے کم اس سے زیادہ اپنے گھر میں ایسے گھر میں گزار کر آئی ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں، نارملی طور پر ایک ایسے گھر سے گزار کر آئی ہے کہ جہاں پر اس کی خواہشوں کا احترام کیا جاتا تھا، اس کے والدین اس کے معاملے میں بڑے بھی مطلب کہ وہ شفیق ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بھائی بہنوں کی محبت، ایک گھر کا ماحول، آپ ایک اسلامی بھائی ہیں، آپ کے گھر میں بھی تو ایک ماحول ہوگا، آپ کے گھر میں بھی تو بھائی بہن ہوتے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ماں باپ ہوتے ہوں گے، آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہو۔ اور جب آپ کسی اور جگہ جاتے ہو جہاں پر ایک اجنبی لوگ ہوتے ہیں اور ایک نیا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں آپ جاتے تو ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے۔ تو ایک تو اس پہلو کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کریں کہ ایک عورت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اکیلے ہیں، تب بھی وہ کسی اجنبی کے یہیں آئی ہے، اگرچہ نکاح ہو گیا، اب وہ اجنبی نہ رہا لیکن ایک رشتہ نیا نیا قائم ہوا ہے۔ اور اگر یہ کسی کمبائنڈ فیملی میں آتی ہیں جہاں شوہر کے بھائی بہن بھی ہوں اور والد والدہ بھی ہو اور پورا کنبہ ہو، پھر دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، تو مزید مطلب کہ یہ پورا خاندان ہوتا ہے نا۔ اب وہ آئیے تو اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگ جائے۔ آپ کی نرم گفتگو، آپ کی محبت بھری گفتگو اور کسی ناخوشگوار بات پر بر وقت صبر و تحمل والا انداز ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں پر جلدی ایڈجسٹ ہونے میں مددگار ثابت ہو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے نزدیک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بہترین نمونہ عمل فرمایا ہے کہ ان کی زندگی میں پیروی ہے۔ اگر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک، امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں، ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبت بھرے اور شفقت بھرے انداز کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وقت کی وجہ سے وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر بات بیان کی جا سکے، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگانا ثابت ہے، دیگر امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ
جلوہ فرما ہو کر خوش طبعی ہونا، وہ جس کو کہتے ہیں ہم ایک مزاح کی کیفیت، ایک خوشگوار کیفیت کا پیدا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ثابت ہے۔ اور بہت کچھ ہے، آپس کی اصطلاح انداز میں گفتگو کا ہونا، مدینہ ایک گھر گھرستی اور ایک فیملی میٹر میں کیا ہونا چاہیے۔ آیات کریمہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ ایک شوہر کا، ایک مرد کا اپنے گھر میں کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی آیت قرآنی پڑھ کر ہمیں بتایا، اور یہ سب کچھ وہاں سے ہمیں ملا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ خوش طبعی، یہ انداز ہو۔ آج ہمارے اس دور میں ایک دو بڑے عجیب مسئلے ہیں کہ دونوں فریق شاید اگر یہ چاہتے ہوں یا چاہتے ہیں کہ میں اس پر غالب آ جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے، میں اس پر غالب آ جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے، میں اس پر غالب آ جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے۔ دیکھیں، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا جہاں جذبہ ہوتا ہے نا، وہ لڑائی ہوتی ہے، کشتی میں ہوتا ہے، مقابلے میں ہوتا ہے۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، مقابلے میں ہوتا ہے کہ میں اس پر غالب ہو جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے، میں اس سے جیت جاؤں یا مجھ سے جیت جائیے۔ ہار جیت مقابلے میں ہوتی ہے، ہار جیت گھر گھرستی میں نہیں ہوتی، ہار جیت خاندانوں میں نہیں ہوتی۔ خاندان کمپرومائز سے چلتے ہیں، خاندان سیکریفائس سے چلتے ہیں، قربانیوں سے چلتے ہیں، درگزر سے چلتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کی آیات اور شریعت مطہرہ کے جو ہمیں ارشادات ہیں وہ اس طرح ملتے ہیں، بالکل 100% ملتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لیے جن سختیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کا انکار کرنے سے تو گھر کا پورا نظام تباہ برباد ہو جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے، یہ ایک ادارہ ہے گھر، اس میں مرد کو افسر بننا، مرد کا حاکم ہونا، مرد کا ایک ناظم الامور ہونا، ایک مضبوط ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا، یہ تو ایک اصولی گفتگو ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اب الرجال قوامون علی النساء کہ مرد افسر عورتوں پر، تو مردوں کو بھی تو عورتوں کے ساتھ نرم رہنے کی، شفیق رہنے کی، ان کو لقمات کھلاؤ تو اس میں ثواب، تو عورتوں کو پانی پلا دو تو اس میں ثواب، اور ان کے ساتھ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا اس کے لیے پھر خود اپنے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملنا کہ تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق ہے۔ تو یہ سارے ارشادات ہمیں ہمارے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر درگزر سے کام لینے کا ہی مشورہ دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دل بڑا رکھے، دل بڑا رکھے۔ آپ بولے کب تک دل بڑا رکھو؟ گھر چلانا ہے، دل بڑا رکھے۔ نہیں یار یہ بدتمیزی بہت کرتی ہے، دل بڑا رکھے، تربیت کریں۔ ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، ہمارے یہاں صبر کا فقدان ہے۔ یعنی تربیت تو بالکل، ہمیں تو ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے۔ اگر بیوی آئی ہے تو اس کی مینٹلٹی ریڈی میڈ ہونی چاہیے کہ آتے ہی میں بٹن دباؤں اور اس کا میرے سے انڈرسٹینڈنگ کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو جائے، اور فوراً آتے ہی پہلے ہی دن سے یہ مطلب بالکل وہ انڈرسٹینڈنگ والا ہو۔ عورت کہتی ہے کہ پہلی ہی دن سے مطلب میرا شوہر جو ہے نا وہ مطلب میرے معاملے میں 100% ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو مد نظر رکھ کر جب کام ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی شادی ایک ایسی عورت سے ہو جاتی ہے کہ جو اخلاق کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تربیت کیجیے، ذہن سازی کیجیے، حکمت عملی سے کام لیجیے، طبیب بنیے کہ طبیب نے کہا میٹھی گولی دینی ہے اور کہاں کڑوی گولی دینی ہے، طبیب جانتا ہے۔ اب آپ کو مطلب اس معاملے میں سمجھ بوجھ اتنی پڑی نہیں یا پڑتی نہیں ہے،
اور جہاں نرم ہونا ہے وہاں سخت ہو گئے، جہاں سخت ہونا ہے وہاں نرم ہو گئے، تو پھر معاملہ تو الٹ ہو جائے گا نا. تو کہاں نرم ہونا ہے، کہاں سخت ہونا ہے، کہاں تھوڑی سی ناراضگی دکھانی ہے، یا مسکراہٹ دینی ہے. اگر یہ حکمت عملی مرد نہیں سیکھے گا تو پھر کیسے سیکھے گا؟ آپ بولے گا یار ہم کو کیا پتا کہ کدھر سخت ہونا ہے کدھر نرم ہونا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، شادی کی تھی، شادی سے پہلے کچھ کتابیں تو پڑھ لیتے. گھر چلتا کیسے؟ آپ تو پوچھنے گئے تھے کہ نکاح کے دن جوڑا کون سا پہننا چاہیے، نکاح کے دن یہ کیا کرنا چاہیے، کھانا کیا ہونا چاہیے. ارے یہ جتنی بھی آپ معلومات حاصل کی نا، یہ تو رخصتی سے پہلے کی ساری بات ہے. اصل زندگی جب شروع ہونی ہے رخصتی کے بعد، اس کے بعد کا تو آپ نے سیکھا سمجھا کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ کس تجربے کار آدمی سے آپ نے زندگی کے آگے کے معاملات سیکھے سمجھے نا؟ آپ اپنے مزاج پر چلے. آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ کو معلومات حاصل کرنے چاہیے تھی. اور آج کے سلسلے میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو، خواہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ برائے کرم احیاء العلوم یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. احیاء العلوم یہ لے لیجئے، اور اس کی دوسری جلد میں نکاح کا باب ہے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں یہ پورا پڑھ لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی لیجئے گا. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ شافعی بزرگ گزرے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب احیاء العلوم شائع کی ہے، المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور حاشیے میں نیچے احناف کے نزدیک، یعنی کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جہاں پر شافعی مذہب لکھا ہے، وہیں ہمارے علمیہ کے علماء نے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، نیچے لکھ دیا ہے کہ احناف کے نزدیک مذہب کیا ہے، احناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے. تو اس سے آپ کو اور ہم سب کو زیادہ فائدہ ہوگا. امیر اہل سنت کے وہ مکتوب لے لیجئے کہ جو دلہن کے لیے الگ ہے، دولہے کے لیے الگ ہیں. ان سے انشاءاللہ یہ بھی دو تین روایتیں میں نے اسی مکتوب سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہیں. تو یہ کتابیں پڑھ لینے سے، خواہ وہ ہماری اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا شادی ہو سکتا ہے کہ ان قریب شادی ہو بھی جائے، تو کم از کم یہ دونوں آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ شادی خانہ آبادی ہوگی. ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سامنے رکھ کر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات کو سامنے رکھ کر، زندگی شادی کے بعد کیسے گزارنی چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہمارا طبقہ بدقسمتی کے ساتھ اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. میں نے عرض کر دی نا کہ میں اس شادی کی تقریبات میرا موضوع نہیں ہے. صرف یہ کوشش، یہ نیت ہے آج کے بیان میں کہ شادی کے بعد گھر نہ ٹوٹے، میاں بیوی میں جدائی نہ ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کریں اور اجر لیں. دیکھیے حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت مشہور بزرگ گزرے. ان کی اتنی شہرت تھی کہ ایک شخص جو ان کی شہرت کی وجہ عقیدت رکھتا تھا، معتقد تھا، ان کی زیارت کے لیے کہ ان کی زیارت کروں گا، اتنے بڑے بزرگ ہیں. گھر حاضر ہوا، دستک دی اور آمد کا مقصد بتایا. تو آپ کی زوجہ آپ کی برائیاں بیان کرنے لگی. اور کہا کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ بغیر ملے چلا جا جا. یہ سن کے وہ معتقد بڑا پریشان ہوا اور آپ کی تلاش پہ نکل گیا. کسی نے اسے بتایا کہ آپ پہاڑ سے لکڑیاں لانے گئے، لہذا وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک شیر لائن چلا آ رہا ہے، جس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے، اور آپ اس پر سوار ہیں.
حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور سے اسے دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا اگر میں اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو کیا شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنے خوبصورت انداز سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد کو، ایک شوہر کو اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے معاملے میں اس طرح کا مزاج اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی اگر کوئی بات ہے تو برداشت کرے، صبر کرے. ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا تو حالانکہ وہ جو ملنے آیا تھا وہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا کہ میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی. تو وہ جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے وہ جن سے شکایت کرنے آیا تھا تو وہ بزرگ کے گھر سے ہی آواز آ رہی تھی اور ان کی بیوی ان کو فائر کر رہی تھی، مطلب ان کو بول رہی تھی. تو وہ اندر سے اسے سنا تو یار یا تو ادھر ہی معاملہ عجیب و غریب ہے، میں ان سے اپنی شکایت کیا کروں. تو وہ بزرگ کو پتا چلا کہ یہ شخص آیا تھا تو پھر ملاقات ہوئی، وجہ پوچھی تو پھر بزرگ نے فرمایا کہ چونکہ میری بیوی کی وجہ سے میں گناہ سے بچتا ہوں، میرے پیچھے میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، مجھے کھانا کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں بیوی کے، اس سے انسان بہت کچھ فوائد حاصل کر رہا ہوتا ہے. اب میں اگر اس کی کچھ باتیں سن لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی حاکمیت اور آپ کی حکمرانی کیا یہی ہے کہ آپ ڈنڈا چلاتے رہیں، زور دکھاتے رہیں، طاقت دکھاتے رہیں؟ یہ تو نہیں. میں پھر عرض کر دی کہ عورت اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور شریعت مطہرہ کے معاملے میں جرأت کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ عورت کو روکے، اس کی اصلاح کرے، اس کو بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے بچائے. یہ یاد رکھیے گا اور اس معاملے میں غیرت کھائے، اس معاملے میں ایک اپنا کردار ادا کرے. مطلب وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، وہ بے حیائیاں کر رہی ہے، وہ بہت کچھ الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، آپ کو کوئی مطلب کہ وہ غیظ و غضب اور آپ کی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو جناب حاکم صاحب جوش میں آ گئے، ارے خدا کے بندے، دن دہاڑے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تمہاری بیوی، نمازیں قضا کر رہی ہے تمہاری بیوی، مطلب بے پردگی کر رہی ہے، غیر مردوں سے، اجنبی مردوں سے بلا اجازت شرعی بات چیت کر رہی ہے اور بہت کچھ اس کی حرکتیں غیبتوں میں پڑی ہوئی ہے، چگلیوں میں پڑی ہوئی ہے، بے حیائیوں میں پڑی ہوئی ہے، بے شرمی میں پڑی ہوئی ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کے پیچھے پاگل ہوئی ہے. یہاں اصلاح کرنا سمجھ میں نہیں آتا آپ کو؟ یہاں آپ کو یاد نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر افسر بنایا ہے، آپ ان کی تربیت کریں، ان کے اندر خوف خدا پیدا کروائیں، ان کو کوئی شرم و حیا کا درس دیں. یہاں یاد نہیں آتا، یہاں غیرت جوش نہیں کھاتی، یہاں کوئی یاد نہیں آتا، یہاں آپ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایسے کیسے گھر چلے گا؟ حالانکہ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی سنت کے مطابق تربیت نہیں کرتا، بیوی بچوں کی، اپنی بیوی کو حتی المقدور پردہ وغیرہ کے احکام نہیں سکھاتا، یعنی ممکنہ حد تک جتنا اس سے ہو سکے، بلکہ از خود فیشن کے سامان مہیا کرتا، بلکہ میک اپ کروا کر بے پردہ اسکوٹر پر بٹھاتا، شاپنگ سینٹروں کی زینت بناتا اور گناہوں بری مخلوق تفریح گاہوں میں پھرتا پھراتا، گاڑی کی اگلی فرنٹ سیٹ پر بے پردہ بٹھائے. جو کچھ ہوتا ہے میں اس میں کیا تبصرہ کروں زیادہ. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 487 تا 488 487 to 488 پر فرماتے جس کی عورت بے ستر باہر پھرتی ہے کہ بازو یا گلا یا پیٹ یا سر کے بال یا پنڈلی کا حصہ
غرض جس جسم کا چھپانا فرض ہے کھلا ہوا ہے، یا اس پر ایک باریک کپڑا ہو کہ بدن چمکتا ہو، اور وہ اس حالت پر مطلع ہو کر، یعنی مرد کو پتا کہ میری بیوی کی حالت ہے، عورت کو اپنی حد مقدور یعنی ممکنہ حد تک نہ روکتا ہو اور اس کا بندوبست نہ کرتا ہو، تو وہ بھی فاسق و دیوس ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو ایذا دینے والا، اور دیوس، اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت۔ در مختار میں ہے جو اپنی عورت یا اپنی کسی محرم پر غیرت نہ رکھے وہ دیوس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی عطا فرمائے اور اپنی عورتوں کے ساتھ اس انداز سے رہنا نصیب فرمائے کہ جس کو شریعت نے پسند کیا ہے، جس کو اسلام اور دین نے پسند کیا ہے۔ اگر ساس بہو کا خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو جائے، نہ اتفاقی ہو جائے گھر کے اندر، تو امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ماں کو ہرگز مت جھارنا، اسی طرح صرف ماں کی فریاد سن کر بیوی کو بھی مت مارنا، صرف اور صرف نرمی سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازی ہاتھ سے جاتی رہے اور رونا آپ کو پڑ جائے زندگی میں۔ تو ایک کاش یہ مدنی پھول ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھرپور سمجھ میں آ جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔ اسی طرح وہ اسلامی بہنیں جو شادی کر گھروں میں آئی ہیں، آپ بھی تھوڑا سا اس معاملے میں غور کیجئے کہ اسلام و دین نے شوہر کے معاملے میں جو عورت کو جیسا انداز اختیار کرنے کا درس دیا ہے اس کو سامنے رکھیے۔ شوہر کی اطاعت ہے نا، اسلامی بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شوہر کی اطاعت، اس کو اسلام نے اور دین نے بڑی اہمیت دی ہے۔ یعنی ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ جس خوش اخلاقی، جس نرمی اور جس محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، یہ جو کہے وہ کرے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں کہتا تو ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہو گئی۔ لیکن اطاعت تو ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کرتا ہے تو اطاعت نہ شوہر کی نہ ماں باپ کی کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ شوہر کا وفادار اور فرما بردار رہنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے، گھر چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے آگے وہ بچھی رہے۔ اب دیکھیے کیسے نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف شوہر شفیق ہے، نرم ہے اور شریعت کے تقاضے پورے کر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دوسری طرف بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کے آگے بدتمیزی نہیں کرتی، اس کے آگے گستاخی نہیں کرتی۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ کہیں سختی یا ڈانٹ یا ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو اس پر چیخنے کے بجائے، اس سے لڑنے کے بجائے وہ خاموش ہو جاتی ہوگی، نرم ہو جاتی ہوگی، اس کے پیچھے اطاعت گزار رہتی ہوگی، بات مانتی ہوگی، تو کیسا مدینہ ہوتا ہوگا۔ آپ اس پر غور کیجئے۔ بہت پیاری حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ مروی ہے، اس حدیث کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم 2 جلد کے صفحہ نمبر 215 پر نقل فرمایا ہے۔ اسلامی بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سنیں، دیگر بھی سنیں، بلکہ ماں باپ بھی سنیں کہ کیسا درس دیا جا رہا ہے۔ مروی ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ یہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی۔ اب نیچلی منزل میں عورت کے والد رہتے تھے، وہ بیمار ہوئے تو عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیغام بھیج کر والد کے پاس جانے کی اجازت چاہی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر،
چنانچہ والد کا انتقال ہو گیا. اس نے پھر اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر. جب اس کے والد کو دفنا دیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے سبب اللہ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی. شوہر کی اطاعت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے. آج کے دور کو مت دیکھے برابری، یہ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی سمجھدار ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں. ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. یہ دماغ خراب کیا ہے ہمارا بعضوں نے. عورتوں کو بغاوت پر اکسایا ہوا ہے. اب مجھے کچھ کہنے کے بجائے آپ حدیثیں پڑھ لینا. حدیث کیا کہتی ہے، آپ کے نبی کا فرمان کیا ہے شوہر کے بارے میں، وہ اسلامی بہن پڑھ لے. بیٹی کے ماں باپ اپنے بچی کو یہ بتائیں، لڑکے بیٹے کے ماں باپ اپنے بیٹے کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو ہمارے گھر میں بہو آنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بیوی کے معاملے میں یہ فرمان ہے، بیٹا پڑھ لو اس کو. ہم نے تربیت کی اپنے بیٹے کی. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو خالی ایک دو جملے کہے کہ بیٹا شوہر کی بات کیسے ماننی ہے، شوہر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنے گھر گرہستی کو کیسے چلانا ہے، ان تمام تر چیزوں کو ہم ملوث نہیں رکھیں گے. یہاں تو معاملہ بڑا عجیب ہے. یہاں تو تربیت ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے کہ بعض اوقات تربیت ہوتی ہے کہ تو دبا کر رکھنا، بولے کہ تو دبا کر رکھنا. ارے یار دونوں ایک کیا مطلب ہے کہ دونوں کی کیا مطلب کشتی ہونے والی ہے. کوئی مطلب کوئی فائٹنگ ہے، فائٹنگ کوئی مقابلہ ہے، کوئی ریسنگ ہے کہ تو جیتنا تو پریشر رکھنا. واٹ ڈو یو مین فور پریشر یار؟ محبت رکھنا، شفقت رکھنا، پیار رکھنا، حسن اخلاق رکھنا. اور جہاں سختی کی اجازت ہے وہاں پر مرد کو اجازت ہے عورت کی تربیت کے لیے، اس کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اور اس کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے. اور اس کی بھی حد ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، مگر اجازت ہے. ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے. ایک مسلمان عورت کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں سمجھتی کہ قرآن نے مردوں کے معاملے میں کیا ارشاد فرمایا، حدیث میں مردوں کو عورتوں کے معاملے میں کیا ارشاد فرمایا گیا. ان سب کو کیا ایک اسلامی بہن نظر انداز کر دے گی، عورت نظر انداز کر دے گی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی نظر انداز کر دے گی. اور آج کے الٹے سیدھے مطلب کہ دماغ خراب کر دینے والے دھگوسلے قسم کے فلسفوں پر آپ غور کریں گی. نتیجہ کیا نکلا؟ کثرت کے ساتھ طلاقیں ہو رہی ہیں، کثرت کے ساتھ خلا ہو رہے ہیں. اور ان کی بنیادیں جو ہے نا ان میں کوئی جان نہیں ہے. نہیں، کوئی ایسی وجوہات بنیادی طور پر نہیں ہے. علم کی کمی، جہالت کا دور. جی آپ بولو گے میں پڑھی لکھی ہوں، وہ پڑھا لکھا ہے. یہ پڑھا لکھا کیا مطلب کہ یہ اسی جو مطلب آج جو فی زمانہ جو تعلیم چل رہی ہوتی ہے، اسی نے تو آزادی کا نعرہ ایسا لگوایا ہے کہ بس اب بالکل میرا موضوع بدل جائے گا. لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا. غور تو کریں کہ جس عورت کا، حدیث پاک ہے، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر عورت کو تاکید اور ان کو مطلب اس کے متعلق تربیت ہے. یہ میں امیر سنت کے مکتوب سے بیان کر رہا ہوں. مسند امام احمد کی حدیث ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں خون ہو، جن سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کیا. تو یہ ان حدیثوں کو سامنے رکھیں. پھر ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہی امیر سنت کے مکتوب سے پڑھ کر بیان کر رہا ہوں. اور بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے
گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگر شوہر ظالم ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ ظالم ہو. اور عورتوں کے بارے میں ایک اور حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنیے کہ ایک بار عید کے روز عید کا تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تمہیں جہنمی دیکھا ہے. خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور حکمت عملی کے ساتھ اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اپنا وقت گزارنے والی بن جائیں. سبحان اللہ. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بڑے حکمت برے مدنی پھول عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ والدین پر لازم ہے، یہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 220 سے بیان کر رہا ہوں. فرماتے والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں. چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسماء بنت خارجہ فزاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسے فرمایا جس گھر میں تم پیدا ہوئی تھی اس سے ایسے بستر کی طرف جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی اور ایسے رفیق کے پاس جا رہی ہو جس سے تم مانوس نہیں ہو. یا تم اس کے لیے زمین بن جانا وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. تم اس کے لیے بستر بن جانا وہ تمہارے لیے ستون بن جائے گا. تم اس کی باندی یعنی غلام بن جانا وہ تمہارا غلام بن جائے گا. نہ تو اس سے اتنا زیادہ قریب ہونا کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے اور نہ ہی اتنا زیادہ دور ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے. اگر وہ تمہارے قریب ہو تو تم بھی اس کی قریب ہو جانا اور اگر تم سے دور ہو تو تم بھی سے دور رہنا. اس کے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا وہ تم سے صرف خوشبو ہی سونگے یعنی اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے. آپ گھر میں رہتی ہیں، گھر کا ماحول خوبصورت رکھیں، صفائی ستھرائی رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں. آپ کی ذمہ داری گھر گرہستی ہے نا. کما کر لانا، نان نفقہ، گھر، لباس، خوراک، غذا، یہ جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں یہ پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام گھر گرہستی ہے، آپ کا کام گھر بار کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، اس کے پیچھے اپنی عزت کی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کے پیچھے ان کے والدین وغیرہ وغیرہ کی آپ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بلکہ امیر اہل سنت نے تو اپنے مکتوب میں یہاں تک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اپنا کمرہ دین کے وقت بند نہ رکھیں. گھر کے اندر دوسرے افراد کی موجودگی میں اپنے شوہر سے کانا پھوسی نہ کریں. شوہر کی موجودگی میں بھی چائے وغیرہ اپنی ساس یا نند کے ساتھ بیٹھ کر ہی پئیں. ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیں، برتن زور سے نہ پچھاڑیں. بچوں کو اس طرح نہ ڈانٹیں کہ ان کو وسوسہ آئے کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہے. دھونے پکانے کے کام میں پھرتی دکھائیں. مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت اور حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے. کتنے خوبصورت مدنی پھول امیر اہل سنت نے مدنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے مدنی بیٹوں کے لیے عطا فرمائے ہیں. تو اللہ کرے کہ اسلامی بہنیں اس معاملے میں بھی اپنا ذہن بنائیں اور اپنے گھر کو سنبھال کر رکھیں. اس میں کوئی ایسی چیز ناراضگی والی کوشش کیجئے کہ نہ آئے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناخوشگوار باتیں سامنے آ جائیں تو صبر سے کام لیں، ضبط سے کام لیں، درگزر سے کام لیں. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے.
حدیث میں آیا ہے جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. کیا گھر کے لیے یہ نہیں امپلیمنٹ کریں گے؟ خاندانوں میں یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ یہ جو بھی مطلب کہ گھر کے بڑے چھوٹے جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں برائے کرم توجہ کیجیے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے تو گھر کے بڑوں کا کردار شروع ہو جاتا ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ درگزر اور معافی سے کام لے کر ان کے گھر کو سنبھالنے اور بنانے کی کوشش کریں. بعض اوقات نادانی ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں میں جب اختلاف ہوگا تو دونوں اپنے آپ کو عموماً صحیح سمجھیں گے کہ میں صحیح ہوں، وہ بولے گی میں صحیح ہوں. تو اس بحث میں بھی آنا وقت برباد کرنے کے بجائے ہر کوئی اس حدیث پاک کو سامنے رکھے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. جس نے آپ کو محروم کیا، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے، معافی اور درگزر پر عمل ہو جائے، صبر اور برداشت اور بردباری پر عمل ہو جائے، داماد اپنے داماد ہونے کے گھمنڈ سے نکل جائے، عورت اپنے شوہر ان کے گھر والوں کی عزت و محبت اور تعظیم کے درس کو اور اس کے ادب کو پہچانے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ٹوٹ جائے گا، یہ مطلب یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا؟ نہیں، اصل میں ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور حقوق کو پہچاننے میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، اور جدائیاں ہو جاتی ہیں. جدائی میں، گھر کے ٹوٹنے میں ایک بنیادی وجہ ضد ہے. ضد. وہ بولے گی کہ یہ آوے، وہ بولے گا یہ آوے. وہ بولیں گے کہ نہیں ان کو جھکا، وہ بولے گا ان کو جھکا. میں دوبارہ عرض کر دوں، جھکنے جھکانے کا معاملہ نہیں ہوتا. حکمت عملی اور شریعت مطہرہ کے ارشادات کو سامنے رکھ کر جو ایک کردار ادا کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات نفس و شیطان ایسا باولا کر دیتا ہے کہ ہم ضد اور ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھکانے کی کوشش کرتے. پھر ایسے سمجھانے والے لوگ بھی فی زمانہ نہیں خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو جھکنا پڑے. ارے بھائی کیوں جھکنا پڑے گا یار؟ چلو جھکا کر کیا ملے گا آپ کو؟ کیا مل گیا؟ چلو جھک گئے، اب کیا ہوا؟ کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے، کیا بیوی کیا مرد، کیا شوہر کیا بیوی، میں سب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. چلو کوئی بھی ایک جھک گیا، اب کیا ہوا؟ جھک گیا، خوش ہو گیا، جھکا لیا، جھکا لیا، اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا پتا وہ جھک کر اللہ کے حضور بلند ہو گیا ہو اور آپ جھکا کر اللہ ناراض ہو جائے، وہ جھک کر عزت پا جائے اور آپ جھکا کر ذلیل ہو جائیں. وہ معافی مانگ کر جنت کا راستہ لے لے، آپ معافی منگوا کر جہنم کی طرف دوڑ پڑیں. ضد جو ہے نا یہ بہت سارے کام خراب کر دیتی ہے. بیجا ضد، اڑی، یہ نہیں ہونا چاہیے. نرمی ہونی چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ قرآن درس دیتا ہے کہ جب میاں بیوی میں آپس میں نا اتفاقی ہو جائے اور مطلب کوئی ایسی مطلب بظاہر صورت نہ رہے تو کچھ لوگ بیچ میں آئیں گے، کوئی سب سلو کرنے والے بیچ میں آئیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملا فرما دے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اسی طرح کے معاملے کے لیے بھیجا کہ اس طرح کے کوئی مسائل تھے گھر کے کہ جاؤ سلو کرا کراؤ. وہ واپس آئے، کہا کہ وہ ترکیب بنی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ سلو کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ملاپ فرما دے گا، ان کی سلو ہو جائے گی. میرا رب فرماتا ہے تم جاؤ اور سلو کروانے کی پکی نیت کے ساتھ جا کر بیٹھو اور ان میں بناؤ، ان میں سلو کرواؤ. وہ گئے. اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے مدنی پھول دے کر اسے بھیجا. وہ گئے اور الحمدللہ سلو ہو گئی. بلکہ بزرگوں نے تو شوہر کو یہاں تک سمجھایا ہے کہ اگر بیوی کے معاملے میں کچھ اس کو تکلیف ہے تو یہ کہہ دے رہا کہ جا اپنی ماں کے گھر چلی جا. نہ وہ تو ویسے ہی جانے کے لیے تیار ہے. اس کو کون سا آپ کے ساتھ رہنا تھا؟ اس کی تو جان چھٹی جو ہفتہ 10 دن 20 دن 25 دن 50 دن اس کے مطلب کہ سکون سے گزرے گئے. یار اس کی باتیں سن کر وہ بیدار ہو گئی تھی. یہ نہیں ہوتا.
آپ کا یہ آپ کی محبت، پیار اور کردار ایسا ہو کہ وہ آپ کے گھر سے نکلے کیسے؟ اور اگر وہ اس کو واقعی تربیت کی حاجت ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رکھ کر تربیت کرے، کہیں بھیج کر تربیت نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو شوہر کے پاس بھیجیں، اور بیٹے کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بالکل بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں کہ نہیں ہماری بیٹی ہے۔ اور کتنا اچھا ہو کہ اگر بہو تکلیف میں ہے تو بیٹے کے ماں باپ بہو کی تکلیف دور کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں کہ ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر داماد تکلیف میں ہے تو بیٹی کے ماں باپ داماد کی تکلیف دور کرنے کے لیے بیٹی کے آگے آ جائیں کہ کیوں ستاتی ہے ہمارے بیٹے کو، کیسا پہنے اور ایسا ہو کیسے یار، ایک خواب ہے اور کیا، میں اس کو کیا عرض کروں گا، ایک خواب ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا۔ یہاں تو چیزیں نہ ملنے پر، تو گھڑی نہ ملنے پر، تو فروٹ نہ ملنے پر، تو ابھی آم کا سیزن آ رہا ہے تو اب آم کی پیٹیاں سسرالوں میں پہنچنا شروع ہو جائیں گی، لینے دینے پر تو عزت اور مان اور اس پر پتہ نہیں ہم مرتے 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 ہیں یار۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عزت دینے کے لیے لوگ مرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت لینے کے لیے مرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تعظیم کرنے کے لیے جی چاہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعظیم کی جائے کھائے نہ کھائے ان کا جی چاہتا ہے نہیں یار ہماری تعظیم کرو۔ اب یہ کردار سے تعظیم ہوتی ہے، دونوں طرف کردار کی اہمیت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اگر کردار اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل مدینہ 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 ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرمی اور حکمت عملی عطا فرمائے۔ ایک عقل مند اور سمجھدار بیوی عورت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب میں لکھا، یہ بھی احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ نمبر 223 پر ہے۔ یہ واقعہ بڑا سمجھنے والا واقعہ ہے، تھوڑا سا توجہ کیجیے کہ حضرت سیدنا امام عبد الملک بن قریب اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت کی شادی ایک بدصورت شخص کے ساتھ ہو گئی۔ اس عورت سے کہا گیا کہ تو اپنے لیے اس بات پر راضی ہے کہ تو اس طرح کے شخص سے نکاح کرے؟ اب عورت کا جواب سنیے، ایک خوبصورت عورت کی شادی ایک بدصورت شخص کے ساتھ ہو گئی۔ اب جب عورت سے کہا گیا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تو ایسے کے ساتھ شادی کرے؟ اس نے جواب دیا خاموش ہو جاؤ، تم نے غلط بات کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہو جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا، جس کی جزا میں، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو جس کے عقاب میں اللہ تعالیٰ نے میرا سے نکاح کر دیا ہو، تو کہ اب بھی وہ اپنے رب کی رضا پر راضی نہ رہوں، تو کہ اب بھی میں اپنے رب کی رضا پر راضی نہ رہوں۔ اس طرح اس عورت نے انہیں خاموش کروا دیا۔ ارے دونوں صورتوں میں اس عورت نے جس سے نکاح ہو رہا ہے نا، اس کی برتری ظاہر کی اور اپنی کمتری ظاہر کی۔ کسی نادان عورت ہو کہ جو اپنے شوہر کے کمزور پہلو کو ڈھکنے کے بجائے کھولے، اور کیسا نادان مرد ہے جو اپنی عورت کے کمزور پہلو ڈھکنے کے بجائے کھولے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے لباس کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں، اس سے اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو یہی عرض کروں گا کہ آخری دم تک، آخری حد تک اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کیجیے، بنانے کی کوشش کیجیے، کہیں بھی ضد مت آنے دیجیے۔ یہ میرا ناقص مشورہ ہے آپ کو، یہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، یہ کہیں بھی ضد مت آنے دیجیے۔
ضد سے بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں. نرمی اور درگزر سے کام لیجئے. گندگی، نجاست یہ پاک پانی سے دھلتی ہے. نفرت کا تالا کھولنا ہو نا تو محبت کی چابی سے کھلتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دونوں طرف سے اللہ کرے گا ایسا مطلب کہ درگزر ہو. بعد اوقات بیچارے دونوں ملنا چاہتے ہوں گے تو بڑے اٹک جاتے ہوں گے. نہیں ہو جاتا ہوگا. علم کی کمی اور ایک معاشرہ کا بھی ایک اپنا ایک انداز ہے، عجیب و غریب نظام ہے. تو ملنا چاہتے ہیں ملنے دیں، جڑنا چاہتے ہیں جڑنے دیں. اور ویسے بھی ہمارے یہاں یہ سوچ ہونا چاہیے کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ہم جوڑنے کی بات کریں. ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی. ہم کسی کے گھر کو آباد کریں گے، ہمارا گھر آباد ہوگا. بعض لوگ گھر توڑواتے اوپر رہ کر اور بنانے کے بجائے بگاڑتے ہیں، صرف اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے. خاندانوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں. ان میں جو بھی اس طرح کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے. کوئی کلام کریں، کوئی بات کر رہے ہیں، سوچئے کہ اللہ کے حضور اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں لکھا، یہ کیوں بولا، یہ کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نہ کرے ہماری ہی کسی خدا نہ خواستہ غفلت یا بے احتیاطی یا مطلب اس طرح کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹ جائے، کوئی اجڑ جائے. میاں بیوی جب جدا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اولاد کا کیا حال ہوتا ہے؟ اولاد بیچاری روڈ پر آ جاتی ہے، ان کی حالت بری ہو جاتی ہے. پھر باتیں اخباروں میں چڑھتی ہیں تو بعض میٹر کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اب سوچو تو صحیح یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا مطلب بھری کورٹوں میں اور 10 12 لوگوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ ایک غیرت و درگزر کا واقعہ سنا، پھر بیان ختم کرتا ہوں. ایک دو میاں بیوی میں مہر پر جھگڑا ہو، بنتی نہیں تھی تو مہر پر مسئلہ ہوا، مہر کی رقم پر. بات قاضی کی تک گئی. وہ قاضی کی دور تھا، عدالت قاضی. تو عورت جب آئی عدالت میں تو اب یہ عورت اس کے نکاح میں ہے، یہ اسی کی منکوحہ ہے، یہ اس کی بیوی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے گواہ پیش ہوں گے. گواہ پیش ہوں گے تو وہ چہرہ دیکھیں گے. عورت باپردہ تھی. اب قاضی مرد جب دو مردوں کو گواہی دینی ہے کہ ہاں یہ اس کی بیوی ہے تو اس کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا ہے. جب چہرہ کھولنے کے لیے جب کہا گیا تو اب عورت کا ہاتھ کانپنے لگا کہ یہ مطلب کہ مجھے کوئی غیر مرد دیکھے. تو وہ مطلب تھوڑی سی ہچکی. شوہر جو بالکل اس وقت فریق تھا، مد مقابل تھا، دونوں کا کورٹ، دونوں کا عدالت میں کیس چل رہا ہے. تو جب شوہر نے دیکھا تو اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میری بیوی غیر مردوں کے آگے اپنے چہرے کو کھولے. تو اس نے اپنا معاملہ ڈکلیئر کر دیا کہ میرا یوں نہیں یوں ہے. تو بیوی نے جب شوہر کی غیرت کو دیکھا، اس کی اس انداز کو دیکھا، محبت کو دیکھا، تو اس نے بھی قاضی کو کہہ دیا کہ میں نے بھی اپنا مہر معاف کر دیا. اور اس طرح کر کے دونوں کا کیس ختم ہو گیا. اللہ کرے کہ ایسا معاشرہ ہماری جو وجود میں آ جائے کہ شوہر ایسا غیرت کھائے کہ اس کی بیوی بے پردہ نہ ہو، بے شرمی نہ کرے. اور اس کے بچوں کی امی، ہمارے مادری ماحول میں بچوں کی امی ہم کہتے ہیں، ایک اچھا ورڈ ہے. مائی وائف، میری بیوی، مائی ہسبینڈ، یہ نہیں، میرے بچوں کے ابو، میرے بچوں کی امی. یہ ایک ہمارے مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ ایک حیا کا درس دیا جاتا ہے. بیان اور سمجھنے سمجھانے کے لیے ہر طرح کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے عموماً. تو اگر ایسا گھر کا ماحول ہو نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے کہ مطلب اس کو بے شرمی اور بے حیائی سے روکے اور اپنے ثواب کا ذخیرہ کرے. اور بیوی کو چاہیے، بچوں کی امی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی کوئی ایسی بد اخلاقی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو
تو اس کو صبر سے کام لے اور اپنے کردار سے درست کرے. ایک دلہن کے بارے میں، 2 دلہنوں کے بارے میں نے پڑھا واقعہ. ایک تو وہ تھا کہ وہ ماں باپ سے الگ رہتا تھا. اب اچھا، باپ سے وہ نفرت کرتا تھا، خاص دل میں باپ کا بغض بیٹھا ہوا تھا. بیوی نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ اپنے باپ سے، اب جب بھی وہ باپ کے بارے میں بات کرتی تو شور سننے کو تیار نہیں تھا. تقریباً کچھ عرصہ لگا کہ اس نے والد 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 کر 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 کے اپنے شوہر کے دل میں باپ کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ اب وہ باپ سے ملے بغیر نہیں رہتا تھا. آخر کار اس دلہن نے بیٹا اور باپ کو ملا کر دم لیا. یعنی یہاں تو کہتے ہیں نا کہ بہویں جدا کر دیتی ہیں. میں نے ایسی بہو کے بارے میں پڑھا کہ جس نے مطلب کہ گھر بنایا، گھر ملایا. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی بہویں نہیں ہوتی ہیں. تو اپنا کردار ادا کریں ایسے موقع پر. گھر گرہستی چلانی ہے نا. آپ کسی کو توڑ کر اپنے آپ کو آباد نہیں کر سکتے. کسی کا چولہا بجھا کر آپ اپنا چولہا نہیں جلا سکتے. کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنا کھانا نہیں، اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کا شوہر جو تھا نا وہ لائن سے ہٹ گیا، یعنی برائی کی طرف چلا گیا. تو بیوی نے اپنے کردار سے اور اللہ کے حضور دعا کر کر، امیر سنت نے بھی دعا کے معاملے میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دعا سے ہاتھ نہ کیجیے. تو اس عورت نے اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کی، تہجد پڑھ کر دعائیں کی، نمازیں پڑھ کر دعائیں کی، اس کی خدمت کر کے دعائیں کی. اس کا شور شرابی تھا، مگر الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کی دعا قبول فرمائی. اس کا کردار، اس کا حسن اخلاق اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا ایک ایسا وہ اثر آیا کہ بس وہ شوہر اپنی بیوی کی جو باطنی خوبصورتی تھی اس سے متاثر ہوا. اور اس کے بعد آپ بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ شراب چھوڑ دیجئے، آپ فلاں برائی چھوڑ دے گا. چھوڑ دیا. نہ صرف برائی چھوڑی بلکہ نمازی بن گیا اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے کی طرف چل پڑا. ایک نیک عورت، ایک نیک بیوی، دعا کرنے والی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، اللہ کے حضور دعائیں کرنے والی، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والی، یہ اپنے شوہر کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتی ہے. اور ایک نیک، پرہیزگار، متقی، خوف خدا والا مرد اپنی عورت کے کردار اور اس کی بد اخلاقی، اس کے برے کردار اور بد اخلاقی کو سنوار سکتا ہے. اور پھر ساتھ میں اگر دونوں کے ماں باپ اور خاندان اور رشتہ داروں کا بھی اگر مثبت کردار ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو شادی خانہ آبادی کیوں نہ ہوگی. محبت سے رہیں گے، غیبتوں سے بچیں گے، تہمتوں سے، چگلیوں سے بچیں گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مطلب کہ برائیوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے کہ جو دنیا میں کسی کی عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت پہ روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے انشاءاللہ. آپ بتائیے جو عرض کیا اگر اس کے مطابق گھر چلتا ہے تو گھر سنتوں کا گہوارہ کیوں نہ بنے، شادی خانہ آبادی کیسے نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار کیسے نہ دل میں آئے. اور جب یہی کردار اولاد دیکھے گی ماں باپ کا تو پھر کل شادی کے بعد ان کے گھروں میں کیسی محبت آئے گی. یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیسے جیتے تھے. بیٹی دیکھے گی کہ ہماری ماں ابو کے ساتھ کیسا رویہ کرتی تھی. بیٹا دیکھے گا کہ ہمارے ابو ہماری امی کے ساتھ کیسا رویہ کرتے تھے. تو آپ کا بیٹا شادی کے بعد آپ کی بہو کے ساتھ بھی خوبصورت رویہ کرے گا. آپ کی بیٹی رخصت ہونے کے بعد آپ کے داماد یعنی اس کے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ کرے گی. تو انشاءاللہ یہ پوری چین بنے گی، یہ پورا ایک نظام بنے گا. پورا یعنی ایک پھول سے دوسرا پھول، دوسرے پھول سے تیسرا پھول کھلتا رہے گا. کیسا خوبصورت مدنی گلدستہ بنے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور شادی خانہ آبادی ہوگی. امیر سنت کی شادی پر ایک رسالہ ہے ہمارا مقتۃ المدینہ کا، سنت نکاح. یہ ضرور حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. اللہ نے جانا. یہ شادی کے موقع پر دیجئے، ناچاکیوں کا علاج. یہ رسالہ شادی کے موقع پر دیجئے. اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت فوائد حاصل ہوں گے. بعض اوقات شوہر تنگ دست ہو جاتا ہے، کاروبار کم ہو جاتا ہے، نوکری کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ مزید حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے.
نہ کہ اس کو ٹوکے، نہ کہ اس کو طنز کرے، اس کو تانا دے، اس کو تنقید کرے. وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھ رہی ہے کہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، دیکھ رہی ہے کہ یہ رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دبائے گی، پریشر کرے گی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بہک جائے اور حرام روزی، رشوت اور جھوٹ اور خیانت اور فریب کی طرف چلا جائے، اور آپ کو حرام روزی سے حرام روپیہ کما کر آپ کی خواہشات، آپ کی ضرورت پوری کرے. کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ پہلے کا ایک دور تھا کہ جب مرد گھر سے نکلتا تھا تو بیٹی اور بیوی ان سے کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈریے گا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، لہذا حلال کما کر لائیے گا. کہتے ہیں نا سوکھی روٹی میں گزارا کرے لیکن حلال کے اندر، اور بیجا ضروریات اور فرمائشوں سے بچے کہ یہ لے دیجئے، یہ لا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ یہ ایسا نہیں. شوہر کو بھی چاہیے کہ طرح طرح کی فرمائشوں سے بچے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھر میں پک رہا ہے صبر شکر سے کھا لے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو صبر کرے. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب دسترخوان لگایا گیا، جب انہوں نے کھانا کھایا تو نمک کم تھا تو ان کو تھوڑا سا ہوا لیکن درگزر سے کام لیا. کیا چھوڑو یار، عورت ہے، مطلب پکانے میں بعدوں کا کمی بیشی رہ جاتی ہے، درگزر سے کام لیا. مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا جس طرح میں نے، چونکہ میں نے اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ، عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ درگزر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی معاف فرما دیا. دیکھیے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی. تو یہ مطلب کہ راستے سے رکاوٹ دور کرنے والے کی مغفرت کی بشارتیں ملتی ہیں. تو آپ کا حسن اخلاق دونوں طرف نرمی پیار ہونا چاہیے، اور ایک مصیبت میں، پریشانی میں ایک دوسرے کا سہارا بنے. اگر آپ کی بچوں کی امی بیمار ہے، بیچاری وہ دکھی ہے، تو آپ اس کا سہارا بنے. بچوں کے ابو بیمار ہیں، دکھی ہیں، روزگار کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے پریشانی ہے، تو دیکھیں بیماری میں نا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، تھوڑا بوڑھاپا آ جاتا ہے. تو ان چیزوں میں سیکریفائی کریں. خالی جوانوں کے لیے بات نہیں ہے. آپ کی عمر چاہے کتنی بڑی ہو گئی، لیکن شوہر کی اطاعت و فرما برداری تو اس عورت پر بھی ہے نا جو اگرچہ بری ہو چکی لیکن بیوی ہے، اس کا شوہر حیات ہے. اگرچہ شوہر بوڑھا ہو گیا، چڑچڑا ہو گیا اور انداز اس کا بدل گیا، لیکن ہے تو شوہر. تو بعض اوقات گھر میں یہ عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، 50 سال، 55 سال، 60 سال کے جو جوڑے ہوتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ فری شپ بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ماحول اتنا اچھا نہیں رہتا، اور پھر نہ بولنے کا بولا جاتا ہے. پھر وہ شور دل آزاریاں کرتا ہے اپنی بیوی کی، تو بیوی اس کو بولا، اب وہ بولتا اب کیا کرے، ابھی یار بوڑھی کو سنبھالو، تو وہ بولتا بوڑھے کو سنبھالو. اب یہ بتائیے کوئی لینگویج تو نہیں ہے نا. ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنا سیکھیں. یعنی ایسا ہو، محبت ایسی ہو میاں بیوی میں، ایسی محبت ہو اور ایسا ایک دوسرے کو یہ پسند کرتے ہو کہ شوہر کی یہ تمنا ہو کہ ایک کاش میرا ایمان سلامت رہے اور اللہ مجھے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور میری یہ بچوں کی امی، میری یہ بیوی مجھے جنت کی حور کی صورت میں مل جائے. اور ایک کاش مرد کا کردار اتنا اچھا، اتنا عمدہ اور اتنا پیارا ہو کہ بیوی بچوں کی امی تمنا کرے کہ میری خواہش ہے کہ ایک کاش کہ میرا ایمان بھی سلامت رہے، میں بھی جنت میں داخل کر دی جاؤں، اور جیسے دنیا میں آپ سے نکاح ہوا ہے ایسا جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے. تو یہ ہے نا کہ ایسوں کی شادی کرا دی جائے گی، وہ اس کی بیوی حور کی صورت میں سے نکاح میں آ جائے گی. اب اس میں لوگ مذاق بہت کرتے ہیں، ارے 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 تم مجھے وہ کبھی نہ کریں، یہ بد اخلاقی نہ کریں، یہ جرأت نہ کریں، یہ جرأت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی جب اس کو حور کی صورت میں آپ کے نکاح میں دے گا، اب سوچئے کہ اس کا معاملہ، اس کا کمال کیا ہوگا. جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں حزن نہیں ہے. مذاق سے نکلیں، ہر چیز مذاق مسخری میں نہیں لی جاتی. جنت و دوزخ کے معاملے میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں مذاق نہیں کیا جاتا. خدا سے ڈریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، ایسا عمل اختیار کریں کہ دنیا بھی مدینہ مدینہ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے بس بوجھ لگی رہے.
اور ہمیں بے حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں, درگزر پیار محبت ملتا رہے گا, بے پردگی سے بچتے رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے, اجتماع میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے کاموں میں, اسلامی بھائیوں کے کاموں میں رہیں. یہ باتیں سنتے سیکھتے سمجھتے رہیں گے. درگزر پیار محبت, ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام, عیبوں کا چھپانا, معاف کر دینا, صبر کرنا, برداشت کرنا, اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. جب یہ اوصاف ہوں گے, لڑائی جھگڑا کیسے ہوگا؟ پھر بھی اگر شادی خانہ آبادی نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک